گیا رش کافی تھا تو ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں سرخی تھی تو وہ لوگوں کو چیر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. انتظامیہ نے روکنا چاہا تو میں نے اشارہ کیا کہ اس کو قریب آنے دیا جائے تو وہ قریب آیا اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا سن کے بارڈر سے آیا ہوں, بس یہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت عطا کر دے. جب قوم کے بیٹوں میں یہ جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی. قلت اور کثرت یہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. کس کے پاس اسلحے زیادہ ہیں, کس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے, معاشی طور پہ کون مضبوط ہے, پوری دنیا کفر کا ہاتھ کس کی پشت پر ہے, یہ چیز ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے سینوں میں جذبوں کا طوفان کس کے پاس ہے. کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر حملہ کر کے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال, باہمی تفرقات اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے کہ میں پاکستان کو کھا جاؤں گا. کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. آپ نے کئی دفعہ مودی کی زبان سے رافیل پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا. بار بار کہتا تھا ہمارے پاس رافیل ہیں اور اس پہ اس کو ناز تھا. رافیل کا نام لیتے اس کی باتیں کھل جاتی تھی اور وہ رافیل رافیل کرتا پھر رہا تھا, لیکن پھر رافیل کو بھاگنے کے راستے بھی نہیں ملے ہیں. وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے, وہ رب ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. اس نے ابرا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. تمہارے رافیل کا جو حال ہوا پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی ہے اور ہمارے ابابیل تمہارے مقابلے میں ڈٹے ہوئے اور انشاءاللہ پاکستان فاتح بن کے ابھرے گا. قوم متحد ہو چکی ہے, پاک فوج کی پشت پہ پوری قوم کھڑی ہے, اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے شیروں کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے. مت کوئی بھول میں رہے, داخلی اختلافات آنے والے دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ختم ہو جاتے ہیں اور قوم میں متحد ہو جاتی ہیں. تمہارے اس اقدام نے قوم کو یکجا کر دیا ہے, قوم کو کھڑا کر دیا ہے. ہمارے شیر دل مجاہد جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے مرنے کی شہید ہونے کی آرزویں کر رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں دعا کرو مجھے شہادت مل جائے, اس قوم کو تم کیسے شکست دے سکتے ہو, کیسے اس قوم کو تم بچھاڑ سکتے ہو. تم نے اس قوم کو للکارا ہے جو رب کی طاقت پہ بھروسہ رکھتی ہے, جو جہاد فی سبیل اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے, شہادت جس کے لیے سعادت کا تاج ہے. ہمارے پائلٹ دارو پی کے نہیں چڑھتے جہازوں کے اوپر, تم تو ان کو تحور دلاتے ہو اور وہ لرزتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے تو شیر دل پائلٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سعادت پہلے مجھے عطا کیجیے. تم ایم عالم کی داستانیں بھول چکے ہو, یہ انہی کے فرزند ہیں, یہ انہی کے بیٹے ہیں اور یہ قوم انشاءاللہ سرخرو رہے گی, سر بلند رہے گی. تم بھول گئے, تم نے سمجھا کہ یہ باہمی افتراق میں مبتلا ہے اور آج اسرائیل کے بل بوتے پہ پھدک رہے ہو. اس کے ڈرون تم ہماری فضاؤں میں چھوڑ کے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے بہادر بن گئے ہیں. یہ تمہارے ڈرون اور تمہارے طیارے اور تمہاری توانائی اور تمہارے آلات حرب و ضرب یہ تمہارے لیے ہی جہنم بن جائیں گے. اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل پاکستان کا جواب دیکھنے والا ہوگا, دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. ہم سرخرو ہوں گے, سر بلند ہوں گے, اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ وہ گائے جس کا پیشاب اس کا اپنا بچہ نہیں پیتا, وہ دودھ پیتا ہے پیشاب نہیں پیتا, تو یہ کیا ہمارا مقابلہ کر پائیں گے؟ ان کی پتلونیں ابھی سے گیلی ہونی شروع ہو گئی ہیں. ذرا ان کی چیخ و پکار دیکھو, ان کے میڈیا ہاؤسز کے اندر کس طرح چیخ اور چلا رہے ہیں اور پیچھے ان کا خوف ملاحظہ کیجیے اور اس قوم کا جذبہ بھی دیکھیے. ابھی ڈرون بعد میں گرتا ہے, یہ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے تحور آمیز نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اس قوم کے جذبوں کو کیسے تم مات دے سکتے ہو؟ کوئی سراسیمگی, کوئی خوف اور کوئی ڈر اس قوم کی کھلڑی میں پیدا نہیں ہوا. یہ قوم جو کہہ رہی ہے کہ فوری جواب دیا جائے, انہیں اپنی جانوں کا ڈر نہیں, یہ پاکستان کی آبرو کے لیے بات کر رہی ہے
کہ ہماری سرزمین پر انہوں نے یہ جرت کیوں، اس بزدل دشمنوں نے مسجدوں کے اوپر میزائل مارے. ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم وہاں ماریں گے تمہاری چیخیں دنیا سنے گی انشاءاللہ. اور سر خرو اور سر بلند رہے گا یہ وطن انشاءاللہ. اس کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم جس کا رنگ گنبد خضرا کے رنگ والا ہے، یہ جھنڈا قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا. گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ وطن، رسول اللہ کی نگاہ کا فیضان ہے یہ وطن، اولیاء کی نظروں کا فیضان ہے یہ وطن. اس وطن کو مٹایا نہیں جا سکتا، قیامت تک یہ وطن باقی رہے گا. قوم یکجا رہے، اپنی پاک بہادر اور مسلح افواج کے پیچھے پوری قوت کے ساتھ کھڑی رہے. انشاءاللہ پاک فوج آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی. ہمارے مجاہد، ہمارے سپاہی، ہمارے سپہ سالار، ہماری فوج کا ایک ایک فرد سینہ سپر ہے دشمن کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ آپ آج نہیں تو کل دیکھیں گے کہ دشمن کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند ہو رہا ہوگا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے. آئیے میرے ساتھ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام